يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتول میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے در حقیقت زمانہ جاہلیت کی ایک نظم اور قانون پر رد کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم اور قانون تو تھا نہیں، اس لیے زوراور قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم اور جور کا ارتکاب کر لیتے تھے۔ ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کی بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو بلکہ بعض اوقات پورے قبیلے کو ہی تہس نہس کر دیتے، اور عورت کے بدلے مرد کو، غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق اور امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا اسی کو ہی قتل کیا جائے گا۔ اگر قاتل ایک ہے تو ایک کو قتل کیا جائے گا، اگر متعدد ہیں تو متعدد لوگوں کو قتل کیا جائے گا، اگر قاتلہ عورت ہے تو عورت کو قتل کیا جائے گا، اگر غلام ہے تو غلام کو قتل کیا جائے گا۔ ظلم اور ستم سے آپ کام نہیں لے سکتے کہ قاتل مرد ہو اس کے بدلے آپ عورت کو قتل کریں، قاتل عورت ہے اس کے بدلے آپ کسی مرد کو قتل کریں، قاتل غلام ہے اس کے بدلے آپ آزاد کو قتل کریں، قاتل ایک ہے اس کے بدلے آپ کئی لوگوں کو قتل کریں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس نے قتل کیا ہوگا قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا، کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو دین اسلام نے اس ظلم کو اور اس ستم اور جور کو ختم کیا، اور یہ بات واضح کی کہ قتل کرنے والے کو ہی قتل کیا جائے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ تمام مسلمانوں کے خون مرد ہو یا عورت ہو برابر ہے۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ پھر جیسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے معافی کی صورت ذکر کی ہے، اور قاتل کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ دیت معروف طریقے سے ادا کرے، اور مقتول کے اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے پیچھا کرے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے معافی کی صورت ذکر کی ہے، تو معافی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان قاتل کو اللہ کے رضا کے لیے معاف کر دے اور بدلے میں کچھ بھی نہ لے، نہ قتل کرے نہ دیت لے، صرف اللہ کے رضا کے لیے معاف کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قصاص نہ لے، یعنی قاتل کو مقتول کے بدلے قتل تو نہ کرے لیکن دیت لے، اور آزاد انسان کی دیت 100 اونٹنیاں یا اس کے برابر مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دوسری صورت اختیار کی جائے، یعنی دیت کی صورت اگر اختیار کی جائے، تو ایک ادب جس کا خیال قاتل کے اولیاء نے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ادا الیہ بِإِحْسَان، جو بھی دیت آپ پر رکھی گئی ہے وہ آپ اچھی طریقے سے ادا کریں گے، اس میں آپ جو ہے تنگ نہیں کریں گے۔ اور ایک ادب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے مقتول کے اولیاء کے لیے، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہ آپ نے پیچھا معروف اور احسن طریقے سے کرنا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی عزیز قتل ہو جائے تو اسے 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، خواہ فدیہ لے لے خواہ بدلہ لے لے، یعنی یا تو قصاص لے اور یا پھر یہ ہے کہ فدیہ لے لے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی اور ایک مہربانی ہے،
پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ قصاص لینا یا معاف کر دینا یا مثال کے طور پہ دیت لینا، یہ تینوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر آسانی ہے، کیونکہ پہلی امتیں جو گزری ہے تورات والوں پر یا قصاص یا معافی تھی، وہ فدیہ نہیں لے سکتے تھے، مالی فائدہ نہیں لے سکتے تھے، اور انجیل والوں کے لیے صرف معافی تھی، وہ قتل بھی نہیں کر سکتے تھے اور فدیہ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قصاص یعنی بدلہ تھا، دیت نہیں تھی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے فرمایا کہ آپ کو مقتول کے اولیاء کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، یا تو محض اللہ کے رضا کے لیے معاف کر دیں، کچھ بھی نہ لیں، یا پھر یہ ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کر سکتے ہیں آپ، اور تیسری صورت آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ دیت لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کری تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ایک بار اگر فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر مقتول کے اولیاء کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ زیادتی کریں، معاف کرنے کے بعد یا دیت لینے کے بعد قاتل کو قتل کرے، اور اگر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اتنی دیت آپ نے ادا کرنی ہے تو قاتل کے اولیاء اور قاتل کو چاہیے کہ وہ اس پر صحیح طریقے سے عمل کرے۔ اگر ان فریقین میں سے کوئی عمل نہیں کرتا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے اے عقل والوں تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس سورہ بقرہ آیت نمبر 179 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کی عظیم حکمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے؟ قصاص میں اس طرح زندگی ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے قاتل کو قتل کیا جائے تو کوئی بھی انسان قتل کرنے کی جرت نہیں کرے گا، اور اگر قصاص کا قانون کسی ملک میں لاگو ہے تو انسان قتل کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ اگر میں نے قتل کیا تو بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو اس طریقے سے لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گے۔